بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم مجمع العلوم کے تحت دو روزہ تربیتی ورکشاپ برائے شعبہ قرآن کے اساتذہ، ماشاءاللہ یہ دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا پہلا دن بڑے آب و تاب کے ساتھ گزرا، اور دور دور سے شرکاء ہیں۔ شرکاء کی تعداد شاید بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اس اعتبار سے کہ اس میں نمائندگی صوابی سے، مردان سے، دیر سے، باجوڑ سے، شانگلہ سے، بحرین سے اور مختلف علاقوں سے نمائندے آئے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ٹرینر حضرات پاکستان کی چھوٹی کے مدارس، بہت بڑے ادارے، جامعۃ الرشید سے نمایاں ٹرینرز اور اساتذہ کرام اور ہمارے بڑے موجود ہیں، اور جامعہ بنوریہ العالمیہ سے حضرت مولانا قاری عبد المنان صاحب دامت برکاتہم، جو مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، اور شعبہ دارالقرآن ان کی نگرانی میں عروج پہ چل رہا ہے جامعہ بنوریہ میں۔ انہوں نے سامعین کو مختلف زاویوں سے، مختلف چیزوں سے جو فنی معلومات ہے شعبہ قرآن سے متعلق، قاعدہ سے متعلق، اور اسی طریقے سے عصری و دینی علوم کا امتزاج، تو اس حوالے سے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کا پورا شعبہ یہاں موجود ہے۔ سوات میں پہلا دن گزرا، ابھی ماشاءاللہ یہ حضرات ہمارے موجود ہیں، اور وہی سنگوٹا میں ٹریننگ کے مقام کے ساتھ ایک خوبصورت مقام پہ موجود ہے، تو ان سے پوچھیں گے بھی، گفتگو بھی کریں گے کہ ہمارے جو شرکاء تھے ان کے تاثرات تو سامنے آ گئے، آپ حضرات کو یہاں پہ سوات آ کر کیسے لگا، اور مجمع العلوم کا جو یہ سفر آپ کا چل رہا ہے ٹریننگ کا، اس حوالے سے آپ حضرات کا تجربہ کیسے رہا؟ ایک لمبا سفر یہ حضرات نکلے ہیں، پورا بورے والا، لاہور، اور اسی طریقے سے بٹل ہوتے ہوئے سوات، اور پھر اسلام آباد آگے جائیں گے، اور پوری ملک میں ٹریننگ کا سلسلہ شعبہ مجمع العلوم کے تحت فعال ہے۔ تو حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب دامت برکاتہم، جو جامعۃ الرشید کے سینئر استاد محترم ہیں، اور وہاں کے مجمع العلوم کی ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہے، لیڈ کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے حضرت کہ آپ کا سفر کیسے رہا، اور سوات کا ماحول اور حالات کیسے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خصوصاً مدارس کے ماحول میں، اور ایک استاذ کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پڑھنے والے جتنے طلبہ ہیں ان کی کارکردگی اور ان کی زندگی بدلنے تک اس میں مراحل آ سکتے ہیں۔ اور ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملا جب ہم نے ٹریننگ کا آغاز کیا بورے والا سے، اور 2 دن وہاں ٹریننگ کی، اس میں تقریباً 150 افراد نے شرکت کی۔ پھر لاہور آئے، وہاں بھی 150 افراد نے شرکت کی۔ اس کے بعد بٹل مانسیر آئے، وہاں تقریباً 80 اساتذہ تھے، اور یہاں بھی ایک تعداد موجود ہے۔ اور اسلام آباد سے اب خبریں آ رہی ہے کہ کوئی 250 کے قریب رجسٹریشن وہاں بھی ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر سے سفر میں اتنے زیادہ اساتذہ اکرام کی تربیت، اور اس کے نتیجے میں طلبہ کے ماحول کی تبدیلی، مدرسے کے معیار کی بلندی، یہ وہ مقاصد ہیں کہ جو بنیادی مقاصد میں سے ہیں مجمع العلوم الاسلامیہ کے۔ اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس مقصد کے لیے کام لیا، اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ مدارس کے معیار میں بہتری لا رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہے۔ جزاک اللہ حضرت آپ کے ان الفاظ کا۔ اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان خصوصی اس اعتبار سے ہے کہ پہلی مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے، اور ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مفتی صاحب کی یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا قاری عبد المنان صاحب دامت برکاتہم سے ہم کچھ ان کا اس ٹریننگ کے حوالے سے، سوات کے حوالے سے، اور باقی چیزوں کے حوالے سے، ان کے ایک وسیع تجربہ ہے، بڑی خدمات ہے، تو ان کی رائے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے ہمیں اس شعبے سے وابستہ کیا، اور خصوصاً جو ہمارے میزبان ہیں مولانا عبدالسلیم صاحب، مفتی سلیم صاحب، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارا یہاں پر بہت ہی عمدہ استقبال کیا۔ تو ٹریننگ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس قرآنیہ، اور اسی طرح سے جو علوم دینیہ ہیں، یعنی کہ علوم قرآنیہ کے جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس میں انتظامی حوالے سے بھی
کمیاں نظر آتی ہیں، اور اسی طرح سے تعلیمی امور کے اعتبار سے بھی کمیاں ہیں، اور مختلف جس شعبہ جات ہیں اس حوالے سے جو کمیاں ہیں، ان کمیوں کو ہم اس طرح کی ورکشاپس کر کے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں کافی رہنمائی مل جاتی ہے۔ ابھی ہم جب یعنی جو ہم نے ٹریننگ کا آغاز کیا بورا والے سے، پھر ہم آئے لاہور سے پھر ہم یہاں پر آئے ہیں، اور آگے پھر ہمارے 2 مقام اور ہیں، تو اب تک کا جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے، لوگوں کے تاثرات ہیں، تو ان کے تاثرات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ وہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں تجربے کی، کہ جو ہم 20 سال سے پڑھا رہے تھے، کوئی 30 سال سے پڑھا رہے ہیں، تو کہنے کہ ہمارے تجربے میں وہ چیزیں نہیں آئیں، اور الحمدللہ جو آپ حضرات نے ہم سے مذاکرہ کیا اور ہمیں جو باتیں جو ہے وہ ہمیں بتائی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد اور بہت فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اپنے معیار تعلیم کو بڑھائیں گے، اپنے جو ہے نظام کو بہتر کریں گے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے الحمدللہ یعنی ہماری توقع سے زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ پذیرائی ملی، اور لوگوں نے جو ہے اس چیز کو پسند کیا، اور ماشاءاللہ یہ علاقہ جو ہم آئے ہیں یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اور جس طرح یہ خوبصورت علاقہ ہے تو یہاں کے لوگ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ ہر حوالے سے، اور دیندار لوگ ہیں، اور اسی طرح سے بہت ہی ماشاءاللہ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی جو ہے ان حضرات کی یہاں پر خدمات ہیں، اور جو ہے لوگوں کو جو ہے دین اور دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حضرت، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے جو اگلے ٹرینر ہمارے ساتھ موجود ہے شعبہ تحفیظ القرآن کے رئیس جامعۃ الرشید کے، اور ہمیں یہاں پہ آج بہت اہم ایک ادارے کا ڈھانچہ تنظیمی انتظامی کیسے بنتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کل نفسیات پر بھی گفتگو فرمائیں گے حضرت مولانا قاری عرفان صاحب دعوت برکاتہم، جو جامعۃ الرشید کے بہت نمایاں استاد ہیں، آج گفتگو بھی فرمائی، ان سے بھی ہم ذرا گفتگو کریں گے، اپنے سفر کے حوالے سے، اپنے تجربات کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب، میں آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں یہاں مدعو فرمایا۔ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ الحمدللہ ہم جو ہے نا قرآن کریم کی خدمت کے لیے نکلے، اور اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے وہاں سے نکلے، اور ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ لوگ اتنا زیادہ اپریشیٹ کریں گے اور اتنا زیادہ خوشی کا اظہار فرمائیں گے، اور یہ اپنی نوعیت کی سب سے پہلی ٹریننگ ہے۔ اس سے پہلے مدارس دینیہ کے اندر کبھی حفظ کے اساتذہ کے لیے ٹریننگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجمع العلوم الاسلامیہ کے پلیٹ فارم سے یہ پہلی کوشش ہے الحمدللہ، اور ہر جگہ پہ جو ہمیں وہاں سے جو تاثرات ملے وہ انتہائی حیران کن ہیں، اور ہم بہت زیادہ خوشی بھی الحمدللہ محسوس کر رہے ہیں کہ مجمع العلوم الاسلامیہ کی انتظامیہ نے ایک بہترین قدم اٹھایا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور وقت کی آواز ہے جس کے اوپر انہوں نے لبیک کہا اور ہمیں یہاں بھیجا۔ تمام جگہوں پر ہمیں بہت اچھا موقع بھی ملا، اور ان حضرات نے بھرپور طریقے سے ہمیں اپریشیٹ کیا، بوری والا سے لاہور کے اندر، اسی طریقے سے بٹل کے اندر۔ آج کل ہم سوات پہنچے، اور سوات کے اندر بھی حضرات نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار بھی فرمایا، اور بہت زیادہ چیزوں کو لیا اور غور سے سنا بھی، اور بالخصوص یہ علاقہ یقیناً جنت نظیر ہے۔ میرا اپنا تعلق وادی نیلم آزاد کشمیر سے ہے، اور یقین مانیے کہ مجھے اپنا علاقہ بھی یاد آ گیا، اور جو میں نے سنا ہوا تھا کہ وادی سوات ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ بالخصوص یہاں کے لوگ دیندار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اور مہمان نواز بھی ہیں، بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کی حفاظت بھی فرمائے، ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے، اور ترقی سے بھی نوازے، اور ان لوگوں کی علم میں، عمر میں اور عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ پرانی صدی میں آ گئے ہیں، پیچھے سارا جو ہے نا زمینداری کا اور بندوقی بھی پرانے رکھی، یہ بھی بہت زبردست ماشاءاللہ، اس کو دیکھ کے بالکل وہ پرانا دور یاد آ گیا۔ بندوق رکھا ہوا ہے، خیال رکھو۔ اور بالخصوص ہمارے ارد گرد پرانے برتن اور ایک مدانی بھی پڑی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں یہ گاؤں میں ہم نے دیکھی ہیں، اور کافی عرصہ پہلے دیکھی تھی، وہاں پر بھی نایاب ہو گئی ہیں۔ آج دیکھ کر وہ پرانا گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا حامد حسین صاحب جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے استاد ہیں،
शोबा दारुल कुरान से गालिबन ताल्लुक़ है और बैरून की जो तलबा है उनकी इनके ज़िम्मे खिदमात है। तो इनका भी एक वसी तजर्बा है, पूरा अरसा जामिया बिनौरिया अल आलमिया में पढ़ा है और फिर वहीं पे मसरूफ़ अमल है, तो एक तजर्बा है। तो इनसे भी हम इनका इज़हार ख्याल और इनकी राय पूछेंगे। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना सलीम ख़ान साहब और उनके साथ उनके जितना भी अमला है उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब का जिस तरीक़े से इस्तक़बाल किया वो उसके अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हमारा इकराम किया। अल्लाह पाक इनकी उम्र में और इनके इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फ़रमाए। बाकी हज़रत मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब और हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल मन्नान साहब की सरपरस्ती में जो हमने कराची से सफ़र शुरू किया था और यहाँ तक हम सवात तक पहुँचे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के तअस्सुरात हैं वो हमने भी सुने अपने कानों से। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने जो है वो इसको जो है ना वो कारआमद करार दिया कि इस तरह की नशिस्तें होनी चाहिए। और तरबियती नशिस्त के हवाले से जो भी वर्कशॉप हुई हैं बहुत ज़्यादा मुफीद रही और लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा पजीराई जो है ना उन्होंने दी। अल्लाह पाक इसमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और इस काविशों को मज़ीद जो है ना आगे बढ़ाए। तो हमारी दुआ है कि ये जो सफ़र है इसको मज़ीद जो है ना जारी व सारी फरमाए। मैं अपने अल्फाज को इसी पर जो है ना इक्तिफ़ा करता हूँ। हज़रत आप बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, हम आपकी बहक़ खिदमत नहीं कर पा रहे, आप फिर भी हमें इतना शुक्रिया अदा करते और इतने खुश हैं। बस अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अज्र जज़ील अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।